بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک اہم معاشرتی پہلو کی طرف اپنے ناظرین اور سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اور وہ نیکی کا کام ایسا ہے جو واقعتاً ہمارے معاشرے میں بسا اوقات اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ اور وہ حیثیت اور وہ چیز، وہ بات، وہ کام کہ اگر دو مسلمان آپس میں کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، کوئی چپقلش ہو گئی ہے، کوئی ناچاقی ہو گئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی تناؤ پیدا ہو گیا ہے، تو اس تناؤ کو یہ دونوں فریقین خود بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور تیسرا شخص بھی یہ کوشش کرے کہ وہ ان کے اس تناؤ کو کم کرے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں مصالحت کہہ سکتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو اصلاح بین الناس کہتے ہیں، اصلاح ذات البین۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم بما هو خیر من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز، روزے اور صدقے سب سے زیادہ ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں لوگوں کی صلح کروانا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ آپس کا فساد، آپس کا جھگڑا، آپس کا تناؤ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا لا اقول انہا تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، ولکنہا تحلق الدین، لیکن یہ پورے کے پورے دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی اصلاح کو، مصالحت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ نماز، روزے اور صدقے سے جو نفلی عبادات ہیں ان سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو افضل قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آدمی کے تعلقات اچھے نہ ہوں، میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہ ہوں، والدین کی اپنے اولاد کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں، دوستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، کاروباری پارٹنر ہیں تو ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مونڈنے والی چیز ہے، یعنی جس طرح اس طرح انسان کے بالوں کو مونڈتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایسا اس طرح ہے جو بالوں کو نہیں مونڈتا ہے، جو دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی جس طرح اس طرح سے بال صاف ہوتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے جو انسان کے دل سے دین کو صاف کر دیتی ہے، یعنی دل سے ایمان کو نکال کر رکھ دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے 9-10 کبیرہ گناہوں کا انسان اس کی وجہ سے مرتکب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی جس کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، مثلا میاں بیوی کے آپس میں ناچاقی ہو گئی، اور بیوی جا کر میکے بیٹھ گئی اور شوہر یہاں بیٹھا ہوا ہے، اب اس ناچاقی کی وجہ سے کتنے گناہوں کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے۔ بدگمانی گناہ کبیرہ ہے۔ بدگمانی کا مطلب کہ آدمی بغیر کسی دلیل کے کسی کے بارے میں کہہ دے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے، یا میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، یا میرے خلاف وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، میرے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے، بس کسی کو دیکھا 2 آدمی کھڑے ہوئے تو یہ کہے کہ اب یہ میرے بارے میں ہی مشورہ کر رہے ہیں، میرے خلاف ہی کوئی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا گناہ انسان کرتا ہے بد زبانی کا، انسان فحش گفتگو کرتا ہے، اپنی زبان سے گالیاں نکالتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک تیسرا گناہ ہوتا ہے تہمت کا، کہ انسان تہمت بھی لگا دیتا ہے بسا اوقات، یعنی ایک ایسا کام جو اس فریق مخالف نے نہیں کیا، مثلا بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کچھ کر دیں گی جو اس کے شوہر نے نہیں کی، تو تہمت یہ ایک اور گناہ ہو گیا۔
جھوٹ کا گناہ اس کے ساتھ مزید شامل ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بھی انسان بسا اوقات بولتا ہے۔ غیبت یہ خود گناہ کبیرہ ہے، تو غیبت تو پھر وہ شخص ہر وقت کرتا رہتا ہے، جو کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اور اس کا کیا مسئلہ ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جو یہ کہا کہ یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اتنے سارے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا جائے تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروایا کرو۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جس نے دوسرے کو معاف کیا اور صلح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ ساری آیات ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ یہ ساری آیات ہمیں یہ بتلا رہی ہیں، یہ درس دے رہی ہیں کہ ہم ایسے موقع پر کردار ادا کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کسی کی ناچاقی ہو گئی تو دوسرے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہمارا اس سے کیا کنسرن، وہ جانے ان کا کام جانے۔ دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو رشتہ دار اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہمارا کیا سر درد کہ ہم ان کے پاس جا کے صلح کروائیں ان کی۔ والد کا اور بیٹے کا اختلاف ہو گیا تو باقی سارے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ تماشا نہیں دیکھتے بلکہ مزید آگ بھڑکاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اگر اختلاف ہے تو وہ کہیں گے یہ اچھا ہے آپس میں لڑتے رہیں۔ تو ہمارے ہاں تو اختلاف کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میرا کسی سے اختلاف ہے تو اس کے خلاف میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں، اور کسی بھی چیز کو میں گناہ نہیں سمجھتا۔ میں چاہے اس کو گالی دوں، میں چاہے اس کے بدگمانی کروں، چاہے غیبت کروں، یہ ساری چیزیں میں اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں، حالانکہ یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تو ایک عجیب چیز یہ درائی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی کسی کی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو لوگ آ کے صلح صفائی کروا کے جھگڑا ختم کرتے تھے۔ آج کل کے نوجوان کے ہاتھ میں تو موبائل آ گیا ہے، اس نے کسی کو دیکھا کہیں لڑائی ہو رہی ہے، کہیں کوئی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کی مدد کرے، ان کی لڑائی ختم کروائے، وہ موبائل نکال کر مووی بنانا شروع کر دے گا۔ تو اس موبائل نے ہمیں اور جس طرح بہت ساری چیزوں سے دور کیا ہے اپنے مذہب کی، یہ چیز بھی اس میں شامل ہے کہ ایسا موقع، یہ وقت موبائل نکالنے کا نہیں ہے کہ یہ موبائل نکال کر ان کی مووی بنانا شروع کر دے۔ یہ موقع، شریعت کا حکم اس موقع پر یہ ہے کہ انسان ان کے درمیان صلح کروائے، اس لڑائی کو ختم کرے۔ اسی طرح بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے اگر معاملات ہیں، مثلا کہیں جرگہ ہو رہا ہے، کہیں صلح ہو رہی ہے، تو بہت سارے لوگ جرگے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صلح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے اگر آپ براہ راست اس میں شریک نہیں ہیں، یعنی آپ بات نہیں کر رہے، کم از کم اس مجلس میں شریک ہیں، تو آپ کوئی ایسی بات تو کر سکتے ہیں جس سے ان کے دل آپس میں جڑ جائیں۔ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو منافق کی نشانیوں میں سے قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کوئی مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت اگر آپ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں، شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں اور آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں آپ۔ کوشش تو یہ کی جائے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، کوئی توریہ کر لیا جائے، کوئی بات گول مول انداز سے اس طرح کر لی جائے کہ ان کی بات آپس میں بن جائے، لیکن جھوٹ بولنے کی بھی نوبت آ جائے اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی صلح کروا رہے ہیں، آپ ایک فریق کے پاس گئے تو وہ بہت غصے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں انہیں اس سے صلح نہیں کرنی ہے، میں نے بات نہیں کرنی، اس نے میرا یہ نقصان کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو آپ دوسرے فریق کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا میں صلح کرنا چاہتا ہوں، وہ تو کہہ رہا تھا یہ میرے بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو اس نے نہیں کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن شریعت کی نظر میں صلح کی اتنی اہمیت ہے کہ اس گناہ کو شریعت نے گوارا کیا، لیکن اس بات کا حکم دیا کہ دو مسلمانوں کو آپس میں جوڑا جائے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کان میں باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو اس میں بہت کم چیزوں میں کوئی خیر ہوتی ہے۔ ہاں کوئی صدقے کا کسی کو حکم دے، یا وہ کسی سے صلح کی بات کرے کہ بھئی ہم نے ان کی صلح کروانی ہے، یا وہ اس شخص کی کسی دوسرے کے ساتھ صلح کروانا چاہتا ہے، تو اس شریعت اور قرآن اس کو کہتی ہے کہ یہ بہترین سرگوشی ہے، یہ بہترین مشورہ ہے۔ اور آپس کے اندر تعلق کا خراب ہونا، ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں اس طرح کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ صلح ہونی چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے، ہم میں سے ہر شخص اس طرح کی حدیثوں کو دوسرے پر فٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہر انسان کی زندگی سے ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ دوستوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے ساتھ معاملہ ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ معاملہ ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ شریعت تو آفاقی مذہب ہے، فرد سے لے کر، خاندان سے لے کر، معاشرے سے لے کر، ملک سے لے کر پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے کہ مجھے کہاں کردار ادا کرنا چاہیے اور کہاں کہاں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ ضحک حتی بدت ثنایاہ، کہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ مسکرانے لگے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اس مجلس میں حضرت عمر بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ مَا الَّذِي أَضْحَكَكَ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجلان من امتی جثیا علی الرکب، میری امت کے دو لوگ جو اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حاضر ہوئے، اور ان میں سے ایک اللہ سے کہنے لگا کہ اس شخص نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، تو آج میں اپنے اس سے اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور اس ظلم کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے، فرمانے لگے اس انسان سے وَمَاذَا تَصْنَعُ بِأَخِيكَ إِذَا لَمْ يَبْقَ عِنْدَ أَخِيكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، کہ تم اپنے اس بھائی کے ساتھ اب کیا کرو گے کہ اب تو اس کی کوئی نیکی بھی نہ بچی، یعنی وہ تو اتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کر چکا ہے، اتنے لوگوں کے حق مار کر آیا ہے کہ اس کی نیکیاں لوگوں کو دے کر اب اس کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں بچی، اب وہ آپ کو کس طرح بدلہ دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے اللہ سے کہا فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِ، پھر وہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے، یعنی وہ مجھے نیکیاں نہیں دے سکتا تو میرے گناہ لے لے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ جب اس موقع پر آپ اس بات پر پہنچے، حضرت انس فرماتے ہیں فَفَاضَتْ عَيْنَا، حضور علیہ السلام کی آنکھیں بہہ پڑیں، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی، آپ رونے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا إِنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ لَعَظِيمٌ، کہ وہ دن بڑا عظیم ہے، وہ دن بڑا سخت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم ذرا آنکھیں اٹھا کر اوپر کی طرف تو دیکھو۔ اس نے جب اوپر دیکھا تو ایک بہت بڑا محل سونے سے بنا ہوا اور جواہرات سے مرصع اور مزین، تو اس نے پوچھا لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا، یہ کس نبی کا محل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هَذَا لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ اس شخص نے کہا وَمَن يَمْلِكُ الثَّمَنَ، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت، تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ اس نے پوچھا وَكَيْفَ ذَاكَ، میں اس کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، کہ تم اگر اپنے اس بھائی کو معاف کر دیتے ہو یہ محل میں تمہیں دے دوں گا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام جو مسکرانے لگے، آپ علیہ السلام نے پورا ماجرا دیکھا، اس پر آپ مسکرا رہے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے،
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کرے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ فمن حجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ اس حالت میں مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے جمعرات اور پیر کے دن کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل من لا یشرک باللہ شیئا، تو ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ الا رجل بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر وہ آدمی جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور عداوت ہو، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ فیقول انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، کہ ان کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو آج اگر ہمارا کسی سے کوئی ایسا، اگر ہماری کسی سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی ناچاقی ہو گئی ہے، تو اس شخص کے ساتھ تو ہر آدمی احسان کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ احسان کیا جائے، اس شخص کے ساتھ بھلائی کی جائے جس نے آپ کے ساتھ احسان نہیں کیا، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا۔ حضور نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا تو صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ تو بدلہ دینے والا ہوتا ہے۔ اصل صلہ رحمی، اصل حسن اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں سے درگزر کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث ہمارے سامنے ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ شیطان اپنا عرش، اپنا تخت وہ پانی پر لگاتا ہے اور پھر اپنے چیلوں کو بلاتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ تو ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کروایا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، تیسرا کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا۔ تو وہ سب کو کہتا ہے کہ تم نے کوئی خاص گناہ نہیں کروایا۔ ان میں سے ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کی لڑائی کروائی ہے۔ تو اس پر شیطان اپنے سر سے تاج اٹھا کر اس کے سر پر رکھتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا ہے۔ تو بعض لوگ، قرآن کریم کی آیت میں جو آتا ہے نا من الجنۃ والناس، بعض شیطان جنات کی شکل میں ہوتے ہیں، بعض شیطان انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور مسلمان کو، انسان کو دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو جنات کی شکل میں شیطان ہیں، جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہیں، ان سب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بجائے صلح کروانے کے میاں بیوی کو آپس میں لڑاتے ہیں، والدین کو اپنی اولاد سے متنفر کرتے ہیں، اولاد کو اپنے والدین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ کام ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کیا ایک مسلمان ایسا کام کر سکتا ہے جس سے وہ شیطان کو خوش کرے؟ جبکہ شریعت نے اس سے منع کیا اور بتایا کہ یہ وہ کام ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلم ہمیں معاشرے میں اپنے کردار کو صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ سارے کام کر لیے تو اب میں مسلمان ہو گیا، بری الذمہ ہو گیا، اب میرے ذمے میں کوئی اور چیز نہیں، بلکہ ہمیں اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ لوگوں کے اس طرح کے معاملات جس سے ان کے درمیان کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہو، ان کے کوئی اختلافات پیدا ہو رہے ہوں، تو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا دوسرے صحابی کے ساتھ کوئی مالی معاملہ تھا، اور وہ مسجد میں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لائے اور اس صحابی سے اشارے کے ذریعے اس سے عرض کیا کہ اپنا آدھا حصہ معاف کر دو اس شخص کو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آدھا حصہ معاف کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسی دلچسپی لیا کرتے تھے اپنے صحابہ کے ان معاملات میں جن معاملات کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جن معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں۔ ایسے معاملے میں انسان کو دلچسپی لینی چاہیے، چاہے وہ فرد کا معاملہ ہو
ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ، یا وہ کسی خاندان کا معاملہ ہو ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ، یا وہ کسی بستی کا دوسری بستی کے ساتھ معاملہ ہو، کسی شہر کا دوسرے شہر کے ساتھ معاملہ ہو، کسی ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ معاملہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر جو میاں بیوی کے ساتھ جو ان کی آپس کی زندگی کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی صورت نہیں نکل رہی صلح کی، پھر شریعت نے یہ حکم دیا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ ایک حکم اس طرف سے ایک حکم اس طرف سے بنا کر بھیجو، اور اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ جائیں گے ضرور اللہ تعالیٰ ان کی بات میں اثر پیدا فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے ان کی آپس میں صلح ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو مصالحت کہا جاتا ہے، جس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ لوگ جو اس معاشرے میں یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ جہاں وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، جہاں وہ خاندانوں کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، اپنی سعی کرتے ہیں، اور ان خاندانوں کو اور ان افراد کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔